اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، مطالعہ البیان کی آج ہماری 45ویں نشست ہے۔ یہ 44ویں نشست کا تسلسل ہے۔ گزشتہ سیشن میں ہم نے سورہ کافرون کی تلاوت کی تھی، اس کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا اور اس کے بعد اس کے مطالب کو، اس کے حواشی کو اور اس کی تفسیر کو سمجھا تھا۔ اس مرتبہ ہم سورہ نصر کا مطالعہ کریں گے۔ یہ قرآن مجید کی 110 نمبر سورہ ہے، اس کی 3 آیات ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم استاذ گرامی جناب جاوید احمد صاحب غامدی کی تفسیر البیان کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا۔ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس سے معافی چاہو، بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ متن کے اندر ایسی چیز دیکھ لیجئے، جیسے ہم کہتے ہیں نصر من اللہ و فتح قریب، یہ بھی قرآن مجید کا جز ہے۔ اسی طرح نصر یعنی فتح کے حوالے سے اللہ کی فتح، اللہ کی طرف سے آنے والی مدد، نصرت، اس کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ اسی طرح فتح کا لفظ ہے، یہ مفتوح کرنے کے لیے، کسی پر غالب آنے کے لیے، یعنی اللہ کی نصرت، اللہ کی مدد آتی ہے تو اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہوتی ہے، یعنی کسی پر غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ اور اسی طرح الناس، اس سے آپ واقف ہیں۔ یدخلون، یہ داخل ہونے سے ہے، اس سے بھی آپ واقف ہیں۔ دین اللہ افواجا، ان سب الفاظ سے آپ واقف ہیں۔ افواج فوج کی جمع ہے۔ سبح، تسبیح اسی سے بنا ہے۔ حمد کا لفظ ہے، ربک کا لفظ ہے، واستغفر کا لفظ ہے، اور توابا جو ہے وہ توبہ چاہنا، معافی قبول کرنا، وہ اسی سے ہے۔ تو یہ کم و بیش سارے ہی الفاظ ایسے ہیں جن سے آپ واقف ہیں۔ دوسری طرف دیکھ لیجئے کہ جو اس کے مفاہیم ہیں اس میں کوئی ایسا چیز، کوئی ایسی لفظ، تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو محاورہ ہے فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو فوج اصل میں ایک تو ہوتی ہے وہ فوج جس کو ہم آرمی کے معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اصل میں وہ بھی کہاں سے نکلا ہے؟ وہ بھی اسی فوج کے لفظ سے نکلا ہے، جس کا مطلب گروہ ہوتا ہے، یا ایک کثیر لوگوں کی بڑی تعداد، جس کے لیے فوج کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو اسی سے پھر آرمی کے لیے بھی فوج کا لفظ استعمال ہونے لگ گیا۔ تو اولاً لفظ اسی گروہ میں، جماعت میں، یا بڑے لوگوں کے انبوہ میں، جس میں کثیر تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ مطالب آپ کے سامنے آ گئے، ترجمہ آپ کے سامنے آ گیا۔ اس کو ایک دفعہ پھر ترجمے پر ایک نظر ڈال لیجئے، تاکہ اگلی بات جو آپ نے سمجھنی ہے اس تک پہنچتے ہوئے ایک اندازہ آپ کو ہو جائے۔ اب جب آپ دیکھیے کہ اس سورہ کو، یعنی متن اپنے سامنے رکھیے، ترجمہ اپنے سامنے رکھیے، اور اس کو مجرد طور پر دیکھیے۔ عام طور پر ایسے ہی بعض اوقات مجرد طور پر جب دیکھا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سورہ کے جو اصل مطالب ہیں، وہ مفہوم جو اصل ہے، یا جو اصل اس کی بات ہے، وہ نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہے، ہمارے سامنے سے ہٹ جاتی ہے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ اس کو ایک سادہ انداز میں پڑھیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے، یعنی یہ عام اس کی تعمیم کرتے ہوئے، اس کو جنرلائز کرتے ہوئے پڑھا جائے، تو اس کا مطلب عام طور پر یہی لیا جائے گا کہ جب بھی انسانوں کے پاس اللہ کی مدد آ جائے اور اس کے نتیجے میں ان کو فتح حاصل ہو جائے، تو تم یعنی جو انسان ہیں وہ ان کو یہ دیکھو کہ لوگ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، یعنی آپ دعوت دیں اور دعوت کے نتیجے میں زیادہ سے زیادہ لوگ دعوت کو قبول کر لیں، اور وہ فوج در فوج، گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہونا شروع کر دیں۔ تو اس موقع پر دین کی دعوت دینے والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ کرنا چاہیے کہ اس موقع پر اللہ کی تعریف کریں، اللہ کی حمد کریں، اس کی تسبیح کریں، اور پھر اس سے جو بھی اپنی غلطیاں کوتاہیاں ہیں جو اس سفر میں ہوئی ہیں اس کی معافی چاہیں۔ تو یہ ایک سیاق و سباق سے ہٹا کے
اور صورتحال کی کو جنرلائز کرتے ہوئے پڑھا جائے تو اس کا یہ مفہوم نکلے گا۔ یہ مفہوم کوئی ایسا غلط نہیں ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ یہ معنی، یہ مفہوم جو ہے وہ اس سے برآمد نہیں ہوتا۔ یہ برآمد تو ہوتا ہے لیکن نتیجتاً برآمد ہوتا ہے۔ تو پہلے ہم کو اصل مفہوم کو دیکھنا چاہیے کہ اس سورہ کے مخاطبین کون ہیں، اور اگر جس شخصیت کو، جس ہستی کو یہ خطاب کر کے کہا گیا ہے، تو جب فوج در فوج کسی اللہ کے دین میں لوگوں کا داخل ہونا ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ کسی خاص واقعے کا بیان ہے یا ایک جنرلائز نوعیت کی بات ہے، یا جب بھی اس طرح کا واقعہ تاریخ انسانی میں ہو اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے؟ تو اصل میں جب آپ دیکھیں گے، اس تفسیر کو پڑھیں گے، تو آپ کو یہ واضح ہوگا کہ یہ ایک متعین واقعے کا نام ہے، اور بیشتر مفسرین نے اس کو اسی متعین واقعے کے حوالے سے بیان کیا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مفہوم یہ ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ اب اس میں نوٹ دیکھیے گا کہ پچھلی سورہ میں قریش کے ائمہ کفر سے اظہار برات ہے۔ یہ چونکہ ہم ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اس کے مفہوم کو آپ کو سمجھنا ضروری ہے، اور اس لیے آپ لفظوں پر کنسنٹریٹ کیا کریں۔ یعنی ایک وہ چیز ہے کہ جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں، تفہیم کرتا ہوں یا آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اصل میں جب بھی آپ نے اپنے تعلیمی زمانے میں جب بھی کسی ٹیکسٹ کو پڑھا ہے، آپ کوئی انگریزی کی کتاب پڑھتے تھے، کوئی ناول پڑھتے تھے کلاس کے اندر، یا کوئی اور شاعری کی چیز پڑھتے تھے، تو اس وقت اصل میں آپ کے سامنے ٹیکسٹ ہوتا ہے۔ ٹیکسٹ ہوتا ہے، آپ اس کو اصل میں رکھتے ہوئے پھر اس کا تجزیہ کرتے ہیں، تحلیل کرتے ہیں۔ ٹیچر آپ کو اصل میں اسی ٹیکسٹ کی تفہیم کراتا ہے، جو اضافی جملے یا اضافی باتیں یا اس کی جو بھی وہ اس میں کنٹریبیوشن وہ کرتا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، تو وہ اصل میں اسی کے گرد ہوتی ہے، اور اگر ٹیکسٹ پڑھ رہے ہیں تو اسی پر وہ منحصر ہونی چاہیے۔ تو ہمارے سیشن کا جو بنیادی مقصد ہے، وہ بنیادی مقصد یہی ہے کہ چونکہ اردو زبان سے ہم تھوڑا سا دور ہوتے چلے گئے ہیں، اور یہ زبان جو اس جگہ پر استعمال ہوئی ہے، اس میں بعض اوقات عربی کے الفاظ آ جاتے ہیں، فارسی کے محاورے آ جاتے ہیں، تو اس نوعیت کی چیز آ جاتی ہے جس سے عام نوجوان طبقہ یا عام جدید پڑھا لکھا طبقہ اتنا واقف نہیں ہے۔ تو اس لیے ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ ٹیکسٹ تک پہنچ جائیں، اور آپ کو بار بار لغت دیکھنے کی ضرورت نہ پڑے، اور اس کے اندر جو تفہیم ہے یا اس کا بیان ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے جتنا آپ تک پہنچایا جا سکتا ہے اس کو انڈرسٹینڈ کر لیں۔ تو اس لیے آپ اس کی کوشش کیا کریں کہ اسکرین آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ اسکرین آپ کے سامنے رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ اصل میں کتاب پڑھ رہے ہیں، تو کتاب کو فوکس کیجیے گا۔ پچھلی سورہ میں اس لیے میں اس کی کوشش کرتا ہوں کہ وہ جو ہر لفظ ہے، جو بھی مجھے یہ محسوس ہو کہ یہ آپ کے لیے کچھ مشکل پیدا کر سکتا ہے، تو وہ میں اس کی تحلیل کر دیتا ہوں، اس کو واضح کر دیتا ہوں۔ اور اس میں بھی اگر کوئی آپ کو بعض اوقات چونکہ زبان پر ایسے الفاظ چڑھے ہوتے ہیں، تو ایسی چیز محسوس ہو کہ میں اس کی تفہیم کرتے ہوئے، اس کو بیان کرتے ہوئے اور زیادہ مشکل الفاظ بول رہا ہوں، یا ایسے الفاظ بول رہا ہوں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہے، جیسے ابھی میں نے تحلیل کا لفظ بولا، یعنی تحلیل کا لفظ بولتے ہی خود ہی مجھ پر یہ واضح ہو گیا کہ یہ لفظ ایسا ہے کہ جو ممکن ہے کہ بعض لوگوں کو سمجھ نہ آ رہا ہو۔ تو کیا کہنا چاہیے تھا اس موقع پر کہ جب ہم حل کرتے ہیں، حل کرنا، تحلیل کرنا ایک ہی بات ہے، یعنی کسی عبارت کو یا کسی ٹیکسٹ کو ہم حل کرتے ہیں، تو اس کے لیے پھر جو ٹیچر ایفرٹ کرتا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک ایک جزیہ، ایک ایک کوما، ایک ایک لفظ جو ہے اس کی تفہیم آپ تک ہو جائے۔ اور چونکہ یہ ایک بہت ہی اہم کتاب کا ترجمہ ہے، یعنی اللہ کی کتاب ہے جو ہمارے لیے ایک طریقے سے ہدایت کی راہ دکھاتی ہے، اور اس کو ہم سمجھنا پڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ کام ایک بڑی جہاں غسل محنت کے بعد، پوری جہاں فشانی کے ساتھ، پورا زور لگا کے، یہ دیکھیے کہ میں اب اس کی یہ جو وضاحت کر رہا ہوں کہ میری زبان پر آ گیا جاں غسل یا جاں فشانی آ گیا،
تو پھر میں اس کو مزید یہ اندازہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو اگر میں 2-3 الفاظ اس میں اضافہ کرتا ہوں تو اس لیے کرتا ہوں کہ اگر کسی کو وہ لفظ نہیں سمجھ آیا تو اس کو پورا زور لگانے والا لفظ تو سمجھ آ گیا ہوگا، پوری محنت کرنے والا لفظ تو سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس لیے اس کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک اس کی جتنی زیادہ تفہیم ہو سکے، اور یہ ہماری ایفرٹ اسی صورت میں کامیاب ہو سکتی ہے یا اسی صورت میں آپ کو فائدہ دے سکتی ہے کہ آپ ٹیکسٹ کو اصل میں لے کر چلیں اور اسی تک اپنے آپ کو محدود رکھیں، اور جہاں یہ محسوس ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں لفظاً یا بیان کے طور پر یا لفظ کے لحاظ سے، تو آپ اس کو مجھے روک کر وہیں پر، یہ کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے کہ کنٹینیوس درس چلتا چلا جائے گا، آپ اس کو روک کر مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ تو پچھلی سورہ کون سی؟ سورہ کافرون میں قریش کے ائمہ کفر، اب ائمہ کفر، ائمہ جو ہے وہ امام کی جمع ہے، قریش کے جو ائمہ کفر ہیں یعنی تکفیر کرنے والے، یا معذرت، تکفیر تو ایک دوسرا مفہوم ہے، یعنی کفر کا ارتکاب کرنے والے، انکار کرنے والے ائمہ، جو انکار کرنے والے لوگوں کے امام ہیں۔ امام کا ایک مفہوم تو وہ ہوتا ہے کہ جس مفہوم میں ہم خود استعمال کرتے ہیں، یعنی ہماری مسجد کا امام ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں ان کے لیے بھی کسی بھی فیلڈ کے، مثال کے طور پر سائنس کے اگر کوئی بڑی شخصیات ہیں، مثال کے طور پر آئنسٹائن ہے، تو ہم اس کو فزکس کا امام کہیں گے، اسی طرح غالب کو اردو زبان کا امام کہیں گے۔ تو یہ ائمہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو بھی کسی فیلڈ کی بڑی شخصیت ہے، وہ چونکہ ہم مذہب کے اندر استعمال کرتے ہیں، اور وہ مذہب کے اندر ہم اپنے ائمہ کے لیے مثال کے طور پر امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اس طرح کے نام، امام مالک، یہ نام استعمال کرتے ہیں، تو وہ اصل میں بھی اسی پہلو سے ہوتا ہے کہ اس فن کی، امام بخاری، اس فن کی وہ بڑی شخصیات ہوتی ہیں، ان کا بڑا کنٹریبیوشن ہوتا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ائمہ کفر کا مطلب یہ کیا ہوگا کہ کفر کرنے والوں میں سے جو سرخیل ہیں، کفر کرنے والوں کے جو لیڈر ہیں، جو ان میں سب سے بڑے لوگ ہیں۔ تو پچھلی سورہ میں قریش کے ائمہ کفر سے اظہار برات ہے۔ اظہار برات یعنی اپنے آپ کو الگ کرنے کا، بری کرنے کا، بے تعلق کرنے کا اظہار ہے، اسی لیے جو خطاب کیا گیا ہے کہ یا ایھا الکافرون کا جو صیغہ ہے یا اسلوب ہے وہ اختیار کیا گیا ہے۔ تو یہ سورہ سراسر بشارت ہے۔ پہلا جملہ آپ کو واضح ہو گیا کہ پچھلی سورہ میں قریش کے ائمہ کفر سے اظہار برات ہے، اظہار بیزاری ہے، اظہار لا تعلقی ہے۔ اب یہ جو دوسری سورہ ہے یہ اس کی جوڑا صورت ہے، یہ اس کی تمام سورہ ہے۔ یہ سورہ سراسر بشارت ہے، یعنی اس میں ایک خوشخبری سنائی گئی ہے، اس میں ایک اچھی بات، بڑی بات، مستقبل کے اندر آنے والی ایک بڑی کامیابی کی نوید سنائی گئی ہے، اور اس کی تمام سورہ کے طور پر، یعنی اس کی جوڑا سورہ کے طور پر اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے، تاکہ وہ رشتہ پوری طرح واضح ہو جائے جو رسولوں کی دعوت میں ہجرت و برات اور فتح و نصرت کے درمیان ہوتا ہے۔ استاذ کے ساتھ، غامدی صاحب کے ساتھ، چونکہ مجھے تصنیف و تالیف کے حوالے سے کوئی 25-30 سال یا کم و بیش کام کرنے کا موقع ملا ہے، تو ان کے لیے جملے کی تالیف، لفظوں کا انتخاب، واو بھی کہیں لگانا ہے، کہیں کوما بھی لگانا ہے، کہیں ڈیش بھی لگانا ہے، جملے کی کنسٹرکشن کیا ہے، سٹریسز دینے ہیں تو کیسے دینے ہیں، تو وہ اس پر اتنی زیادہ محنت کرتے ہیں کہ وہ، یعنی میں نے نہیں دیکھا کہ اتنی زیادہ محنت کوئی انسان اپنی تحریر پر کر سکتا ہوگا۔ تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ہر ممکن یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو ان کا مدعا ہے، ظاہر ہے کہ بہت سینسٹیو چیز ہے، اللہ کی کتاب ہے، اس کی ترجمانی کرنی ہے، تو جو اس کتاب کا مدعا ہے، جو اس کا مفہوم ہے، جو اس کی ترجمانی ہے، وہ بہترین انداز میں جتنی ان کی صلاحیت ہے اس کے لحاظ سے وہ پوری طرح پہنچ جائے، اور لفظ ایسا منتخب کیا جائے کہ جس لفظ سے کوئی ایسا شیڈ بھی نہ نکلنے پائے جو انسان کے فہم کو یا خیال کو دوسری طرف لے جا سکے۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ سورہ سراسر بشارت ہے، اور اس کی تمام سورہ کے طور پر اس کے ساتھ ہی رکھ دی گئی ہے تاکہ وہ رشتہ پوری طرح واضح ہو جائے۔ رشتہ کہتے ہیں بندھن کو، جوڑ کو،
تو وہ رشتہ، جیسے ہم رشتہ داری میں بھی یہ لفظ اسی لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ اصل میں جوڑ بندھن ہوتا ہے، تو یہاں رشتے کا مطلب یہ ہے کہ وہ رشتہ، وہ لنک پوری طرح واضح ہو جائے جو رسولوں کی دعوت میں ہجرت و برات اور فتح و نصرت کے درمیان ہوتا ہے۔ یہ آپ اس سے واقف ہیں کہ رسولوں کی جو دعوت ہے اس میں ایک مرحلہ ہجرت و برات کا ہوتا ہے اور ایک اس کے بعد فتح و نصرت کا ایک موقع اللہ تعالیٰ کی طرف سے عنایت ہوتا ہے، خاص طور پر رسولوں کے حوالے سے۔ جو مرحلہ ہجرت و برات کا ہوتا ہے وہ کون سا مرحلہ ہوتا ہے، اس کو ہم بارہا ڈسکس کر چکے ہیں، اور پچھلی سورہ میں بھی ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ جب رسول کی مخاطب قوم جو ہے وہ اس کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہو جاتا ہے اور وہ اس جگہ پر نہیں کھڑی رہتی کہ پھر یعنی اس کے بارے میں اس کا کوئی امکان نہیں رہتا کہ وہ ایمان لائیں گے، یعنی وہ اپنی ہٹ دھرمی پر، اپنے عناد پر، اپنی دشمنی پر، اپنی مخالفت پر پوری طرح سٹینڈ کرتے ہیں۔ جب یہ بات حتمی طور پر طے ہو جاتی ہے کہ ان کے بارے میں اب ان کے اندر کوئی رمق باقی نہیں رہی اور ان کے اندر تبدیلی کا کوئی امکان نہیں ہے اور یہ اپنی ہٹ دھرمی اور اس تجاوز کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، زیادتی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور جانتے بوجھتے کھڑے ہوئے ہیں، جب یہ بات طے ہو جاتی ہے، یہ بات معلوم ہو جاتی ہے، کس کو معلوم ہوتی ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتی ہے، یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہو سکتی، یہ اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ جان لیتے ہیں کہ ان کے دلوں کے اندر کیا ہے، ان کے اذہان کے اندر کیا ہے، ان تک بات کتنی پہنچی ہوئی ہے۔ تو جو رسولوں کی دعوت میں ہجرت و برات، تو ہجرت و برات کا ایک مرحلہ ہے، اس کے بعد جو اللہ کا رسول ہوتا ہے اس کے لیے فتح و نصرت کا راستہ کھلتا ہے۔ یعنی وہ فتح و نصرت کا مطلب کیا ہے؟ فتح کا مطلب ہے یعنی غالب ہو جانا، اور نصرت کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی مدد آ جانا، یعنی اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اس رسول کو حاصل ہو جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو فتح ہوتی ہے۔ فتح کے معاملے میں یہ بات سمجھ لیجئے کہ فتح کا مطلب محض یہی نہیں ہے، یعنی فتح کو آپ غالب ہونے کے معنی میں رکھیں، یعنی فتح کا مطلب محض یہ نہیں ہے ایک فوج گئی ہے اور اس فوج نے دوسرے ملک پر یا دوسری قوم پر یا دوسرے لوگوں پر جو مقابل میں موجود تھے ان پر قبضہ کر لیا ہے یا ان پر غلبہ پا لیا ہے، محض یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ غلبے کی متعدد صورتیں ہو سکتی ہیں جن کی وجہ سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو اس کے اوپر یا اس رسول کو اس قوم کے اوپر فتح حاصل ہو گئی ہے، غلبہ حاصل ہو گیا ہے۔ اس کی مثال دیکھیے کہ مثال کے طور پر جو حضرت نوح علیہ السلام ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم آپ پر ایمان نہیں لے کر آئی، چند لوگ تھے جن کو آپ کشتی میں سوار کر کے نکل کھڑے ہوئے، تو کیا ان کو فتح حاصل ہوئی؟ اس کا جواب ہے کہ ہوئی۔ کیا ان کو اللہ کی مدد ملی؟ اس کا جواب ہے کہ ہاں ملی۔ تو فتح کیسے حاصل ہوئی؟ فتح ایسے حاصل ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نکال لیا اور باقی لوگوں کو نیست و نابود کر دیا، تحلیل کر دیا، ختم کر دیا، بالکل دنیا سے مٹا کر رکھ دیا، غرق کر دیا۔ تو یہ اصل میں اللہ تعالیٰ نے فتح دلا دی اپنے رسول کو، تو اس لیے میں نے اس کو تھوڑا سا واضح کر دیا، کیونکہ فتح کا لفظ سنتے ہی ایک خاص مفہوم ہمارے ذہن میں آتا ہے، تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اگرچہ ایسا ہی ہے جس کو ہم بظاہر جانتے بھی ہیں۔ یہ بشارت جس شان کے ساتھ واقعہ بنی اس کی تفصیلات تاریخ کے صفحات میں ثبت ہیں، یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے کہ ابدی حسرتوں کے ساتھ فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ یہ جملہ سمجھ لیجئے، اس جملے کا کیا مطلب ہے کہ جب بھی کوئی انسان کوئی بات کرتا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ہم نے پوری تاریخ انسانی کو دیکھ لیا ہے، یعنی پوری پچھلی جتنی بھی تاریخ ہے وہ ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس تاریخ کے اندر دو طرح کے لوگ دنیا میں آئے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جن کو اللہ کا رسول کہا جاتا ہے اور وہ اللہ کی طرف سے وحی پا کر بیان ہی وہ بات کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو بتاتا ہے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے مشاہدے کی بنیاد پر
کچھ پیشگوئیاں بھی کرتے ہیں، کچھ حالات کا جائزہ بھی لیتے ہیں، مستقبل کے بارے میں کچھ چیزوں کو بتاتے بھی ہیں۔ تو یہ دو طرح کے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، جن کو اس جگہ کی پوزیشن یا اس مقام کو وہ اچیو کرتے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کہیں۔ تو وہ جو کہنے والے لوگ ہیں ان میں سے تاریخ شاہد ہے، پوری تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ وہ لوگ، چاہے وہ افلاطون ہو، چاہے وہ ارسطو ہو، چاہے وہ سقراط ہو، اسی طرح بڑے بڑے سائنسدان ہوں، بڑے بڑے مفکر ہوں، بڑے بڑے فلسفی ہوں، تو وقت گزرتا ہے، یعنی ابھی 100 سال بھی نہیں گزرے ہوتے کہ وہ پرانا جو ہے وہ بڑی سے بڑی شخصیت کے نظریات جو ہیں وہ تحلیل ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی آئنسٹائن کی تھیوری جو اتنی اسٹیبلش ہے بگ بینگ کے حوالے سے، تو آج اس پر سوالات اٹھنے شروع ہو گئے ہیں۔ ایک زمانے میں ڈارون کی تھیوری کو بہت عظیم الشان سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح اور بے شمار آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں، لیکن وقت گزرتا ہے تو وقت گزرنے کے بعد نئی تحقیقات سامنے آ جاتی ہیں، عقل کے نئے دریچے کھلتے ہیں، تو واضح ہوتا ہے کہ وہ اس کی فکر، اس کا نظریہ، اس کی بات جو ہے وہ ہوا میں تحلیل ہو گئی ہے، اس کی اب کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہی۔ اس کو ہم ایسے پڑھتے یا سنتے ہیں کہ جیسے ماضی کا کوئی قصہ یا ماضی کا کوئی لطیفہ پڑھ رہے ہیں۔ تو پرانی اگر آپ چیزیں دیکھیں تو آپ کو ایسے ہی محسوس ہوتا ہے، اگرچہ وہ اپنے زمانے میں بڑی اسٹیبلش ہوتی ہیں، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ تعالیٰ کا پیغمبر کوئی بات کہتا ہے تو وہ ابدی ہوتی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ برحق ہوتی ہے۔ تو یہ فرق ہوتا ہے جو اللہ کے پیغمبروں میں اور باقی انسانوں میں ہوتا ہے۔ اسی بات کو استاد گرامی نے بیان کیا ہے کہ یہ جو الفاظ اوپر بیان کیے گئے ہیں کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے پیشین گوئی کر دی گئی ہے کہ ایک موقع آنا ہے۔ یعنی جب بھی ہم یہ اسلوب اختیار کرتے ہیں کہ جب یہ واقعہ ہو جائے تو پھر تم یہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے والا جو یہ کہتا ہے کہ جب یہ واقعہ ہو جائے تو تم یہ کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے نزدیک وہ واقعہ اسٹیبلش ہے، وہ لازماً ہو کر رہنے والا ہے، تو اس کی حیثیت ایک مستقبل میں آنے والے واقعے کی یا بات کی خبر ہوتی ہے، جس کے لیے ہم پیش گوئی کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ پیش گوئی ہے، جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ پیش گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کس موقع پر ہوئی ہے؟ اس موقع پر ہوئی ہے کہ جب پوری کی پوری قوم نے آپ پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، بلکہ آپ کے قتل کے درپے ہو گئے، اور آپ کو وہاں سے ہجرت کی طرف صورت میں، یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ یہاں سے نکل جائیے، تو یہ وہ موقع ہے، ہجرت و برات کا موقع ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اطمینان دہانی کے لیے بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مستقبل کی خبر دینے کے لیے بتا دیا گیا ہے کہ یہ واقعہ تو ہو جانا ہے کہ اللہ کی مدد آنی ہے، فتح آنی ہے، اور لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ نہیں ہوگا کہ جیسے اور رسولوں کے ساتھ ہوا کہ ان کی قومیں ایمان نہیں لے کر آئیں اور ان کو بلاخر غرق کر دیا گیا، یا ہوا کے ذریعے یا کڑک کے ذریعے ان کو نیست و نابود کر دیا گیا۔ آپ کے ساتھ جو معاملہ ہونا ہے وہ یہ ہونا ہے کہ آپ کے دین کے اندر لوگ گروہ در گروہ داخل ہوں گے، یہ واقعہ ہونا ہے۔ اور اس وقت صورتحال کیا ہے؟ صورتحال یہ ہے کہ اپنی قوم قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور معدود چند لوگ، یعنی چند ایک لوگ ہیں جو انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ تھے جو اس کے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوئے، جب یہ کہے گئے یعنی یہ الفاظ کہے گئے، یہ پیشین گوئی کی گئی، اس وقت ان سے زیادہ ناممکن الوقوع اور ناقابل یقین کوئی چیز نہیں تھی۔ یعنی جب یہ جملہ بولا گیا، جب یہ بات کہی گئی، اس وقت کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ واقعہ ہو جائے گا کہ لوگ اللہ کے دین میں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں فوج در فوج داخل ہونا شروع ہو جائیں گے، یہ واقعہ ہو جائے گا۔ اس کا کوئی انسان تصور نہیں کر سکتا تھا، دنیا اس سے بالکل بے خبر تھی۔ آپ اس کو ایسے دیکھ لیجئے، یعنی میں مثال دینے لگا ہوں آپ کو بطور مثال، کہ آج مثال کے طور پر ایک شخص آپ کو یہ کہے، کوئی بھی شخص، میں کہوں، کوئی اور شخص یہ کہے
کہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزرے گا، تھوڑا ہی عرصہ لگے گا کہ پاکستان دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ اب یہ جو بات ہے، کوئی بھی بڑے سے بڑا بزرگ بھی کہے، بڑے سے بڑا برگزیدہ بھی کہے، تو ہر شخص یہ کہے گا کہ آپ کو یعنی جو بھی بات آپ کر رہے ہیں آپ کو سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے، اس کی کوئی گراؤنڈز نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایک دیوانے کا خواب تو ہو سکتا ہے، یہ ایک تصوراتی خیال تو ہو سکتا ہے، لیکن حقیقت کی دنیا میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہو سکتی کہ پاکستان کچھ ہی سال، چند سال گزریں گے اور پاکستان جو ہے وہ دنیا کی سپر پاور بن جائے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دو معاملات ہوتے ہیں انسانوں کے اندر یا دنیا کے اندر۔ ایک معاملات وہ ہوتے ہیں کہ جو سائنس کے ساتھ متعلق ہوتے ہیں، یعنی یہ ہم سائنسدان یا اپنے جو تجربات ہیں ان کی روشنی میں یا اپنے جو آلات ہیں ان کے ذریعے سے بتا دیتے ہیں کہ اس وقت سورج گرہن ہوگا، آج سے 10 سال بعد اتنے بج کر اتنے منٹ پر سورج گرہن ہوگا، اس وقت چاند گرہن ہوگا، اس وقت موسمیاتی تبدیلیوں میں اتنے عرصے بعد 5 سال بعد یہ تغیر واقع ہو جائے گا، اس وقت یا کوئی زلزلے کے حوالے سے اس طرح کی، اور یا آسمان کے اوپر جو مختلف سیارے ستارے ہیں ان کے بارے میں جتنے ان کی علم ہے یا جتنی ان کی رسائی ہے اس کے حوالے سے وہ بتا دیتے ہیں، اور بالعموم وہ متعین ہوتا ہے، طے شدہ ہوتا ہے، وہ ایک یقینی بات ہوتی ہے۔ لیکن کیا انسانوں کے بارے میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ ایک انسان ہو، کوئی خاندان ہو، کسی خاندان کے بارے میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ مستقبل میں اس ترقی پر پہنچ جائے گا؟ کسی قوم کے بارے میں، کسی اجتماعیت کے بارے میں یہ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ انسانوں کا تعلق کسی ایک مجرد چیز سے نہیں ہوتا، کسی سائنسی فارمولے کو اس پر اپلائی نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ ایک اپنی مرضی سے چلنے والی مخلوق ہے جو بعض اوقات صحیح سمت میں چل پڑتی ہے، بعض اوقات غلط سمت میں چل پڑتی ہے، بعض اوقات خارجی حالات اس پر ایسے تابڑ توڑ حملے کرتے ہیں کہ وہ اس کے نتیجے میں بعض اوقات بڑی قوم بن جاتی ہے، بعض اوقات نہیں بن پاتی، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں۔ تو یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں، تو لہٰذا جو معاشرتی علوم ہیں یعنی انسانوں کے علوم ہیں ان کو اسی لیے سائنس نہیں کہا جا سکتا کہ ان کے بارے میں حتمی بات نہیں کہی جا سکتی ہوتی، ایک قیاس، ایک اندازہ کیا جا سکتا ہوتا ہے، حتمی بات نہیں کی جا سکتی ہوتی۔ تو اس کو آپ اس تناظر میں اپنے ذہن میں رکھیے اور پھر دیکھیے کہ وہ صورتحال، یعنی اس صورتحال کے اندر جب چند لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور ان کو ان کی قوم نے نکال باہر کیا ہے اور پیغمبر اللہ کا رسول ہجرت کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، دوسری جگہ پر وہ پناہ لینے پر مجبور ہو گیا ہے، اور اس سے پہلے شعب ابی طالب کا واقعہ بھی ہوا ہے، یعنی ان کو ایک گھاٹی میں کم و بیش 2-3 سال تک رہنا پڑا۔ تو یہ سارے جو معاملات ہوئے ہیں، اس معاملات کے بعد، ایسی نوعیت کے بعد، اور پھر ہے کیا ایک طرح سے وہ قوم کیا ہے، یہ میں تھوڑی سی تفصیل اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ اس بات کو پوری طریقے سے سمجھ جائیں۔ وہ قوم کون ہے؟ یعنی اہل مکہ، قریش، وہ لوگ ہیں جو اس کانفیڈنس میں کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں تو کوئی فتح نہیں کر سکتا، ہمیں تو فتح کرنے، ابھی آپ نے پچھلی نشستوں میں سورہ فیل کا مطالعہ کیا تھا، تو ہمیں تو ابرہا جو اس وقت کی سلطنت روما کی طرف سے فوج آئی تھی، یعنی اس وقت جو سپر پاور تھی اس کی طرف سے فوج آئی تھی، تو وہ بھی ہم پر طاقت نہیں کر سکا، وہ بھی اس کعبے کو ڈھا نہیں سکا، وہ بھی یہاں قبضہ نہیں کر سکے۔ پورے علاقے میں، پورے حجاز میں، پورے عرب میں ہماری جو سیادت ہے، ہماری جو سلطنت ہے، اس کو دل و جان سے تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمیں کوئی چیلنج کر سکے، ہمارے اوپر کوئی غالب آ سکے، اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو نہ وہ خود اس کا تصور کر سکتے تھے اور نہ ارد گرد کی دنیا جو اس وقت موجود تھی ان کے بارے میں، پورا عرب ان کے بارے میں یہ تصور کر سکتا تھا کہ ان کے اوپر بھی کوئی غالب آ سکتا ہے۔ تو اس تناظر میں آپ دیکھیے، اس میں یہ جملہ استاذ نے لکھا ہے کہ یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے کہ ابدی حسرتوں کے ساتھ فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ ابدی حسرتیں یعنی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کی جو تمنائیں ہوتی ہیں، یعنی ہم نے ایک خواب سوچا، ایک خیال سوچا، اور وہ ہمیشہ کے لیے حسرت رہتا ہے، ہمیشہ کے لیے تمنا رہتا ہے، وہ کبھی اپنے حقیقت میں نہیں ڈھلتا، اس لیے اس کو ابدی حسرت کہتے ہیں۔ تو یہ، اور انسانوں کے ساتھ معاملہ عام طور پر یہی ہوتا ہے، کچھ چیزیں ان کی پوری ہو جاتی ہیں، کچھ چیزیں آخری دم تک ان کی پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ کسی انسان کے الفاظ نہیں تھے کہ ابدی حسرتوں کے ساتھ
فضا میں تحلیل ہو جاتے۔ یہ خدا کے الفاظ تھے جو اس کے پیغمبر کی زبان پر جاری ہوئے۔ جب یہ کہے گئے تو اس وقت ان سے زیادہ ناممکن الوقوع، ناممکن الوقوع یعنی وقوع کہتے ہیں کہ وہ واقع میں آنے والی چیز، ایسا موقع، ایسا حادثہ جو واقع میں آنے والا ہو۔ حادثے کا لفظ بھی یعنی واقع کے طور پر استعمال ہوتا ہے، تو اس وقت اس سے زیادہ ناممکن الوقوع، ان ایکسپیکٹیبل چیز جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، ناقابل یقین، ممکن ہی نہیں تھا کہ اس طرح کے کسی خیال پر، کسی بات پر یقین کیا جا سکے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ تھوڑے ہی دن گزرے، یعنی چند سال گزرے ہیں، اور اس کے بعد یہ تاریخ بن گئے، ایک ایسی تاریخ جس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ سے پیش نہیں کی جا سکتی۔ یعنی دنیا کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے کہ اس طرح کی جمعیت کے بارے میں سیاسی طور پر کوئی پیشین گوئی کی گئی ہو، اور وہ حرف بحرف چند ہی سالوں کے اندر یا کچھ ہی وقت کے اندر جس کے حوالے سے اس کا حوالہ دیا گیا ہے وہ پوری ہو گئی ہو۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ 8 نمبر اور 9 نمبر، اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تم لوگوں کو دیکھ لو کہ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ ابھی ہم نے 7 نمبر پر جو بات کی ہے وہ بات کی ہے اس کے پیش گوئی کے جو دنیا میں واقع ہونا ہے اس کے لحاظ سے۔ اب اگلا جو پوائنٹ ہے اس کو دیکھیے، یہ وہی مدد اور فتح ہے جس کا اللہ نے اپنے پیغمبر سے وعدہ کیا تھا، اور مسلمان دعوت حق کے سخت سے سخت مراحل میں بھی جس کے منتظر اور متوقع رہے تھے۔ یعنی ظاہر ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر پر ایمان رکھتے تھے، اور جو پیغمبر کہتا تھا کہ اب یہ واقعہ ہوگا تو وہ اس پر یقین رکھتے تھے۔ پیغمبر پر ایمان لانے کا، پیغمبر پر یقین رکھنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو اس کی زبان سے صادر ہو اس کو ہم خدا کا فرمان مانیں، اللہ کی بات مانیں کہ عین بعین اس میں کوئی ادنا درجے میں بھی تبدیلی نہیں ہوگی، جو یہ ہستی فرما رہی ہے ویسا ہی ہو کر رہنا ہے۔ سورہ صف کی آیت 13 میں قرآن نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِیب، اور وہ دوسری چیز بھی جو تم چاہتے ہو، یعنی اللہ کی مدد اور فتح جو عنقریب حاصل ہو جائے گی۔ اس سے ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے سوا کوئی اور فتح مراد نہیں ہو سکتی۔ ظاہر ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہے، اور بائبل کو بھی آپ دیکھیں تو اس میں بھی اس کا ذکر ہے کہ جس میں بیان ہوا ہے کہ وہ جو آنے والا ہے وہ 10,000 قدوسیوں کا، وادی فارا میں 10,000 قدوسیوں کا لشکر اس کے ہمراہ ہوگا۔ یعنی پرانی کتابوں میں، تورات میں، انجیل میں، پرانی کتابوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو پیشگوئیاں کی گئی ہیں، اور ان کے اندر یہ اس واقعے کا، یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس واقعے کا ذکر ان کتابوں کے اندر بھی موجود ہے۔ جب 10,000، چنانچہ اس سے ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے سوا کوئی اور فتح مراد نہیں معذرت، اس سے ظاہر ہے کہ فتح مکہ کے سوا کوئی اور فتح مراد نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جس مدد کا یہاں ذکر ہوا ہے وہ بھی اسی کے لیے حاصل ہونے والی مدد ہے جس کا آخری ظہور اس وقت ہوا جب 10,000 قدوسیوں کے سامنے اہل مکہ نے بغیر کسی مزاحمت کے سر تسلیم خم کر دیا۔ سنت الہی کے مطابق یہ فتح و نصرت خدا کے رسولوں کو اتمام حجت اور اپنی قوم سے ہجرت و برات کے بعد لازماً حاصل ہو جاتی ہے۔ اس کو ہم جان چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہی فتح و نصرت تھی جس کی طرف مخاطبین کے ذہن اس کا نام لیے بغیر منتقل ہو سکتے تھے۔ قرآن نے اسی بنا پر اس اجمال کے ساتھ اور محض ایک الف لام سے اس کا ذکر کر دیا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ یعنی جس میں خاص طور پر فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، یعنی یہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے لیے فتح مکہ کا لفظ استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، فتح ہی کافی ہے۔ اور اسی طرح جو اس سے پہلے جنگ بدر ہوئی
اور جنگ خندق ہوئی اور باقی جو جنگیں ہوئی ہیں اس سے پہلے، تو ان جنگوں کی بنیاد پر یہ تصور نہیں کرنا چاہیے کہ مثال کے طور پر اس کا مصداق یا اس کا اطلاق یا اس کی اپلیکیشن جو ہے وہ بدر پر کی جا سکتی ہے، یا اس کو جنرلائز کیا جا سکتا ہے، یا اس کو کسی اور حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ تو یہ اتنی آبویس ہے، اتنی واضح ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بس یہ اشارتاً یہ جملہ بول دیا، جس سے اندازہ ہو گیا اللہ کے رسول کو بھی اور اللہ کے رسول کے جو پیروکار ہیں، مسلمان ہیں، ان کو بھی اندازہ ہو گیا، معلوم ہو گیا کہ یہ واقعہ اب ہونے والا ہے۔ اور پھر جب ہو گیا تو اس کا یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہی وہ واقعہ ہوا ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہلے پیشین گوئی کر دی تھی۔ 9 نمبر دیکھیے، یہ اس بشارت کا سب سے نمایاں پہلو ہے جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ کون سا نمایاں پہلو ہے؟ یدخلون فی دین اللہ افواجا، جس کا ذکر اوپر ہوا ہے۔ اس کے معنی یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی قوم کو ایمان و اسلام کی نعمت سے نوازے گا، وہ عاد و سمود کی طرح مٹا نہیں دیے جائیں گے، بلکہ اللہ کی عنایت سے ایمان کی توفیق پائیں گے، اور استبداد کے بند ٹوٹتے ہی، استبداد کہتے ہیں جبر کو، اسی طرح مارشل لا کو یا استبدادی حکومت کو استبداد یا استبدادی حکومت سے تعبیر کیا جاتا ہے، وہ حکومت جو جبر کے ذریعے سے آئی ہو، زبردستی آئی ہو۔ اور استبداد کے بند ٹوٹتے ہی، یعنی یہ استبداد کیا تھا جو وہاں پر تھا؟ وہ استبداد یہ تھا کہ دین جو ہے وہ آپ ہماری مرضی سے طے کریں گے، ہماری مرضی کے علاوہ دین کو اختیار نہیں کر سکتے۔ یہ وہاں کا جبر تھا، یہ وہاں کا استبداد تھا، یعنی مسلمانوں کو جو ایمان لے کر آ رہے تھے ان کو یہ حق نہیں تھا کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول کہیں، اپنی مرضی سے اپنے نظریے کو اختیار کریں، یہ ان کو حق حاصل نہیں تھا۔ تو یہ استبداد تھا جو سب سے بدترین استبداد ہوتا ہے، اور اسی کو قرآن مجید نے دوسرے مقام پر فتنہ سے تعبیر کیا ہے۔ تو ایمان کی توفیق پائیں گے اور استبداد کے بند ٹوٹتے ہی رکے ہوئے سیلاب کی طرح آپ کی دعوت پر لبیک کہنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے، چنانچہ ایسا ہی ہوا ہے۔ یہ اس بات کی تائید مزید ہے کہ جس فتح کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے۔ یہ اسٹریس اس لیے دے رہے ہیں کہ چونکہ اس میں دیگر آراء بھی پائی جاتی ہیں۔ استاذ امام لکھتے ہیں، یہی فتح ہے، مولانا امین احسن اصلاحی کا تدبر قرآن سے کوٹ ہے، یہی فتح ہے جس نے ملک کے حالات میں وہ تبدیلی پیدا کی کہ لوگ اپنے دین کے انتخاب کے معاملے میں بالکل آزاد ہو گئے، یعنی اس کے بعد دین کا انتخاب کرنا آزادی کے ساتھ لوگوں کا آسان ہو گیا، اور وہ ان کے لیے کوئی پابندی نہیں رہی کہ وہ اگر مسلمان ہونا چاہتے ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے ڈر سے، اپنی جان کے ڈر سے اسلام کو اپنانے سے گریز کریں۔ یہ سارے جو حالات تھے وہ تبدیل ہو گئے، اور سرزمین عرب سے اس فتنے کا بالکل خاتمہ ہو گیا جس کے بل پر قریش کے لیڈر لوگوں کے دین و ایمان کے مالک بنے بیٹھے تھے۔ اس بشارت کے پردے میں گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ لوگ قریش کے ظلم و استبداد سے بالکل آزاد ہو کر آپ کے دین کی طرف دوڑیں گے، اور کسی کی مجال نہ ہوگی کہ ان کی راہ میں کوئی مزاحمت پیدا کر سکے۔ یہ چیز اس بات کی نہایت محکم دلیل ہے کہ اس سے مراد فتح مکہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی اور فتح نہیں ہے جس سے یہ اثرات نمایاں ہوئے ہوں۔ یہ تدبر قرآن کا اقتباس ہے۔ اگلا نوٹ دیکھیے، تو اپنے پروردگار کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اس پر استاد گرامی لکھتے ہیں کہ یعنی توحید کے صحیح تصور کے ساتھ اس کو یاد کرو، اس لیے کہ حقیقی توحید تنزیہ اور اثبات دونوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہیں۔ اب یہ ایک جملہ ہے، اس کو بھی سمجھ لیجئے۔ تنزیہ اور اثبات کس کو کہتے ہیں؟ تنزیہ کہتے ہیں نفی کرنے کو، کسی چیز سے پاک کرنے کو، الگ کرنے کو، اور اثبات کہتے ہیں قبول کرنے کو، مان لینے کو، تسلیم کرنے کو۔ تو یہ دونوں مختلف نوعیت کی چیزیں ہیں۔
تو حقیقی توحید میں یہ دونوں کام کرنے پڑتے ہیں، یعنی جو کچھ چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے، کچھ چیزوں کا اقرار کرنا پڑتا ہے۔ کن چیزوں کا انکار کرنا پڑتا ہے؟ یعنی خدا کے شریک ٹھہرانے سے اپنے آپ کو الگ کرنا پڑتا ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفات میں، اللہ تعالیٰ کے حقوق میں، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرانے کا تصور ہی، یعنی کسی اور کی نسبت اللہ تعالیٰ کے ساتھ دینے کا تصور ہی جب ختم ہو جاتا ہے تو ہم اصل میں باقی تمام آلائشوں کو پاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ تنزیہ ہو گئی، یہ علیحدگی ہو گئی، یہ انکار ہو گیا۔ اس بات کیا ہے کہ ایک خدا کو تسلیم کرنا ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، وہی ہر پہلو سے ہمارا مالک ہے، وہی خالق ہے، اسی کی پرستش کرنی ہے، اسی سے طلب کرنا ہے، تو تمام چیزیں وہ ختم ہو جائیں گی، طلب کرنے کی، پکارنے کی، حاصل کرنے کی، جو بھی لا لگانے کی، مانگنے کی، تمام چیزیں اوروں سے ختم ہوں گی اور اللہ کی طرف جڑیں گی۔ یہ نہیں ہو سکتا، یعنی شرک اور توحید کا جوڑ آپس میں نہیں رکھا جا سکتا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ شرک بھی کرتے رہیں اور ساتھ توحید بھی موجود رہے، یا توحید کریں اور ساتھ شرک بھی موجود رہے۔ دونوں ایک دوسرے کی نفی کرتے ہیں، ایک نیام کے اندر ایک جگہ پر یہ دونوں موجود نہیں ہو سکتے۔ اس لیے جب آپ کو توحید پر کھڑے ہونا ہوگا تو آپ کو شرک کی آلودگیوں سے پاک کرنا ہوگا اور توحید خالص کی اپنے آپ کو اس جگہ پر لا کر کھڑا کرنا ہوگا اور اس کی تصدیق کرنی ہوگی، اپنے دل سے بھی، اپنی زبان سے بھی، اور اپنے حالات سے بھی، اپنے عمل سے بھی۔ تو اس لیے کہ حقیقی توحید تنزیہ اور اثبات دونوں کے امتزاج سے، امتزاج کہتے ہیں دونوں کو ملا لیا جائے، یعنی ملنے سے وجود میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان الوہیت کے منافی ہیں، یعنی ایک طرف یہ ماننا پڑتا ہے کہ وہ منزہ ہے، وہ پاک ہے۔ منزہ کا لفظ اسی تنزیہ سے بنا ہے کہ وہ منزہ ہے، ان چیزوں سے پاک ہے جو اس کی شان الوہیت کے منافی ہیں، خلاف ہیں۔ شان الوہیت الہ ہونے کی شان، یعنی جو تنہا الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود، کوئی الہ نہیں ہے، یہ جو شان ہے اس کے منافی ہے کہ اس کے ساتھ کسی اور چیز کو وابستہ کیا جائے، شرک کی نوعیت کی کسی چیز کو وابستہ کیا جائے۔ تو ایک طرف تو یہ ماننا ضروری ہے کہ وہ ان باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان الوہیت کے منافی ہیں، اور یہ بھی کہ وہ ان تمام اوصاف سے متصف ہے جو اس کے شایان شان ہیں، یعنی اس کے ساتھ ساتھ اس کی وہ تمام پاکیزہ صفات جو اعلیٰ صفات ہیں وہ اس کے ساتھ متصف ہے۔ متصف ہے یعنی صفات کا حامل ہے، وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ وہ ان تمام اوصاف صفت کی جمع ہے، یعنی تمام صفتوں سے، تمام خصوصیات سے، تمام اعلیٰ چیزوں سے وہ مزین ہے، وہ متصف ہے، جو اس کے شان شان ہے، ظاہر ہے اسی کے لحاظ سے ہوگا۔ تو یہ جو تنزیہ اور اثبات کی بات پچھلے جملے میں کی گئی، اگلے جملے میں اس کی اپلیکیشن کر کے اس کو واضح کر دیا۔ 11 نمبر دیکھیے کہ بے شک وہ بڑا معاف فرمانے والا ہے۔ یہ وہی ہدایت ہے جو اس سے پہلے سورہ علم نشرہ میں بیان ہوئی ہے، یعنی فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب۔ مطلب یہ ہے کہ جب یہ چیزیں ظہور میں آ جائیں تو یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ آپ کا مشن پورا ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو عظیم ذمہ داری آپ پر ڈالی تھی، آپ نہایت باعزت طریقے سے اس سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ سبکدوش ہونا کہتے ہیں عہدہ برا ہونا، یعنی آپ نے اس کو کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا، ذمہ داری نبھا دی، اس سے سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اس لیے اب اپنے پروردگار سے ملاقات کی تیاری کیجیے۔ چنانچہ فرمایا ہے کہ اپنے مشن سے فراغت کے بعد، فارغ ہونے کے بعد پورے انہماک کے ساتھ اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، ہر لحظہ اس کی پاکی بیان کرو، اس کی صفات کو مستحضر رکھو۔ مستحضر رکھنا یعنی یاد رکھنا، ہر وقت ذہن میں، دل میں اس کو محفوظ رکھنا، مستحضر رکھو۔ اور دعوت کے کام میں اگر کہیں حد مطلوب سے تجاوز ہوا ہے تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو،
یعنی اس سے معافی چاہو. یہ ظاہر ہے کہ پوری سورہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہی گئی ہے، تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ کس بات کی معافی چاہیں؟ ان کی تمام زندگی تو گناہوں سے پاک ہے، تو وہ ان کو کس چیز کی معافی کی ضرورت ہے؟ تو اس کا جب کہ یہاں پر جملہ یہ آیا ہے کہ وَاسْتَغْفِرْهُ، یعنی اللہ سے معافی چاہو، تو یا معافی مانگو، تو معافی تو اس وقت مانگی جاتی ہے جب کوئی جرم یا غلطی سرزد ہوئی ہو. تو اس کے جواب کیا ہے؟ جواب یہ دیا گیا ہے کہ اس دعوت کے کام میں اگر کہیں حد مطلوب سے تجاوز ہوا ہے تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو. یعنی انسان ہونے کے ناطے ایسا ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو اللہ تعالیٰ حد چاہتے تھے کہ یہاں بس آپ کا کام تمام ہو گیا، آگے نہیں جانا چاہیے، لیکن اللہ کا نبی اس سے آگے بڑھنے کی کوشش بعض اوقات کرتا ہے کہ میں اور کوشش کر لیتا ہوں، یا میں کوئی اور اضافہ کر لیتا ہوں، یا اس طرف بات کرتے ہوئے دوسری طرف سے نظر بعض اوقات اوجھل ہو سکتی ہے. تو ایک انسان ہونے کے ناطے اس طرح کی اگر کوئی چیز ہو سکتی ہے تو اس کا تعلق واضح رہے کہ جانب نفس سے نہیں ہوتا، یعنی اس میں کسی نفسانی خواہش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. اللہ کا پیغمبر اس سے پاک اپنے آپ کو کرتا ہے، تبھی وہ پیغمبری کے لائق اس کا حقدار ٹھہرتا ہے اور پھر وہ اس پر قائم بھی رہتا ہے. تو اس لیے اسی بنا پر اللہ تعالیٰ اس کو اس منصب پر فائز کرتے ہیں. تو وہ اتنی بڑی شخصیت ہو نہیں سکتی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا براہ راست تعلق بھی ہے، اس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بھی رکھا ہوا ہے، اور پھر اس کے اندر کوئی نفسانی خواہش پیدا ہو جائے اور اس نفسانی خواہش کی بنیاد پر وہ کوئی اقدام کر لے، تو ایسا تو نہیں ہو سکتا. البتہ حق کی حمیت میں، حق کی محبت میں، دعوت کی طلب میں وہ بعض اوقات اس جگہ سے آگے بڑھ جاتا ہے یا بڑھ سکتا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بھی اپنے پروردگار کے ساتھ معافی کا، استغفار کا تعلق قائم رکھے. تو اسی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور اسی کو یہاں وضاحت سے بیان کر دیا ہے کہ اگر کہیں حد مطلوب سے تجاوز ہوا ہے تو اپنے پروردگار سے معافی چاہو. اپنے بندوں پر وہ بڑا مہربان اور ان کی لغزشوں سے درگزر فرمانے والا ہے. لغزشوں یعنی کوتاہیوں، غلطیوں سے درگزر فرمانے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. تو یہاں یہ سورہ مکمل ہو گئی ہے، اور الحمدللہ اس میں اگر کوئی سوالات ہیں تو ان کو آپ ڈسکس کر سکتے ہیں. یعنی اس سورہ کی تفہیم کے حوالے سے، اس سورہ کے فہم کے حوالے سے، سمجھ کے حوالے سے اگر کوئی سوالات ہیں تو وہ کر لیجئے، ورنہ جو ایک پچھلی نشست کا ایک سوال مؤخر ہے تو وہ پھر میں اس کو ڈسکس کر کے اس کے بعد ہم اس نشست، یعنی کوئی اور نوعیت کا سوال ہے تو وہ پھر بعد میں کر لیتے ہیں، لیکن پہلے آپ مدعو صاحب جی اسی سورہ کے بارے میں ایک کنفیوژن میرا خیال میں فیل کر رہا ہوں اپنے لیے، کہ مجھے یاد ہے کہ سم ٹائم ہو جب اس سورہ کو ناٹ ود ریفرنس ٹو صحابت، جیسے کسی اور اسکالر نے کوئی بیان کیا ہوگا یا سم تھنگ، وہ ایک وہ واقعہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جب یہ سورہ نازل ہوئی تو حضرت ابوبکر جو ہے وہ غمزدہ ہو گئے، انہوں نے کہا جی کہ اب یہ کمپلیٹ ہو گیا ان کا مشن، تو یہ اب جانے والے ہیں، یا اس طرح سے. تو ایسا فیل ہوتا ہے کہ شاید یہ سورہ جو ہے یہ جو حجت الوداع ہے اس پہ یا اس طرح سے کچھ موقع پہ جو کہ بالکل رائٹ ٹو دی اینڈ تھا. لیکن جس طریقے سے ابھی آپ نے ایکسپلین کیا ہے، اور میں سوچ بھی رہا تھا کہ یہ جو اس سے پہلے والی سورہ ہے یہ اس کے ساتھ کیوں یہ تمام ہے، کیونکہ ایک کا ٹاپک بالکل ڈفرینٹ ہے اور دوسرے کا بالکل ڈفرینٹ ہے، اور دونوں جو میری انفارمیشن تھی ڈفرینٹ مطلب ٹائم پہ نازل ہوئی ہیں. ایک لگ رہا ہے جو پہلے والی ہے سورہ کافرون کہ وہ مکے کی ہے، جہاں پہ اس کے سبجیکٹ سے لگ رہا ہے، اور یہ ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ بالکل ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹائم ہے. لیکن ابھی جو آپ نے بات بتائی ہے ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ یہ بھی اس کے کہیں قریب ہی نازل ہوئی ہے. بالکل صحیح، جبکہ ایسے حالات ہی نہیں تھے کہ ایسا کوئی کام ہو سکتا تھا. بالکل صحیح. اس پہ ذرا تھوڑی سی وضاحت فرمائیں کہ یہ دوسرا جو کانسیپٹ ہے وہ پہ کہاں سے آیا ہے، وہ کیا ہے وہ؟ یہ اس میں ہماری تفسیر کا جو قدیم زمانے سے ایک سلسلہ چلتا چلا آ رہا ہے، جس کو ایک طرح سے توڑنے کی کوشش کی ہے. میں یہ توڑنے کا لفظ بصد ادب استعمال کر رہا ہوں، مدرسہ فراہی نے،
وہ یہ کیا ہے کہ وہ طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم یہ دیکھیں گے، یعنی سورہ کے اندر داخل ہونے سے پہلے یہ دیکھیں گے کہ اس کے بارے میں کیا کوئی شان نزول کی روایت موجود ہے۔ شان نزول کہتے ہیں نازل ہونے کا واقعہ یا اس کی جو صورتحال ہے اس کو ہم شان نزول کہتے ہیں۔ یہ آپ سب لوگوں نے یہ لفظ سنا ہوا ہوگا، تو آپ نے ہر جگہ پہ دیکھا ہوگا، ہر تفسیر کے اندر دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی سورہ بیان کی جاتی ہے تو اس سے پہلے اس کا شان نزول بیان کیا جاتا ہے، یعنی یہ کس موقع پر نازل ہوئی۔ تعارف کے اندر یعنی شان نزول کوئی ایسی منفی بات نہیں ہے، یعنی یہ متعلقین کو، مخاطبین کو بتانے کے لیے کہ یہ اس موقع پر نازل ہوئی۔ اب کس موقع پر نازل ہوئی ہے اس کا تعین کیسے ہوگا؟ اس کا تعین دو طرح سے ہو سکتا ہے۔ ایک تعین یہ ہے کہ کتاب کے اندر جیسے جا کر کیا جائے، یعنی کتاب خود بھی تو ایک چیز ہے نا، یعنی مثال کے طور پر آپ ایک داستان، ایک ناول کو پڑھتے ہیں یا کسی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اگر اس کے اندر کوئی داستان بیان ہوئی ہے تو وہ ایک آپ کو آئیڈیا دیتا ہے کہ اس سے یا اس کو یہاں پر لے کے آنا چاہیے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو آپ خارج سے طے کریں، یا باہر میں، تاریخ میں یا ریکارڈ میں یا روایات میں یا بیانات میں کوئی اس طرح کی چیزیں موجود ہیں تو ان سے آپ ان کو طے کریں۔ تو ہمارے ہاں یہ جو طریقہ ہے اس کی تفسیر کے حوالے سے وہ دوسرا اختیار کیا گیا ہے، یعنی ہم شان نزول کو خارج سے طے کرتے ہیں۔ خارج سے طے کرتے ہیں کیسے؟ یعنی اگر آثار کے اندر، روایتوں کے اندر، آثار کہتے ہیں یعنی ایسی چیزیں جو منسوب ہیں اقوال صحابہ سے، یعنی صحابہ نے اپنے خیال سے ایک بات کہہ دی، وہ بات ہم تک کسی نہ کسی طریقے سے پہنچی۔ اچھا، وہ بات جو اس میں بھی ایک خاص طور پر یہ آثار اور باقی چیزوں کے حوالے سے یا تفسیری روایتوں کے حوالے سے یہ بات آپ کو خاص طور پر بتا دوں کہ جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک براہ راست پہنچنے والی باتیں، ان کے بارے میں تو لوگوں نے سندوں کا اہتمام کیا ہے۔ یعنی سندوں کا اہتمام یہ ہوتا ہے کہ یہ تعین کیا جائے کہ جو چین بنتی ہے، مثلا امام بخاری سے لے کر حضرت امام ابو ہریرہ تک اگر 10 بندے درمیان میں آتے ہیں تو ان 10 بندے وہ متعین ہونے چاہیے، ان کی ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات طے ہونی چاہیے، ان کا ایک دوسرے کے ساتھ استادی شاگردی کا تعلق طے ہونا چاہیے، یہ ساری چیز طے ہونی چاہیے، وہ ثقہ ہونے چاہیے، تو وہ پوری چین جو ہے وہ متعین ہوتی ہے، یہ احتیاط کی جاتی ہے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اگر کوئی بات ہم نے بیان کرنی ہے تو اس میں زیادہ سے زیادہ احتیاط ہو سکے۔ لیکن جہاں تک اس نوعیت کی تفسیری چیزوں کا تعلق ہے یا شان نزول کی روایتوں کا تعلق ہے تو وہ اس میں یہ احتیاط نہیں کی جاتی، بلکہ اس کو ایک بغیر سند کے عام طور پر اس طریقے سے بیان کر دیا جاتا ہے۔ ابن عباس نے یہ فرمایا، حضرت امام مالک کی یہ برائے ہے، یا ان تک یہ بات اس طریقے سے پہنچی، تو مختلف صحابہ کے حوالے سے بھی، تابعین کے حوالے سے بھی اس طرح کی باتیں آ جاتی ہیں، اور ان کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ظاہر ہے کہ پیچھے سے صحابہ ہی سے چلتی چلی آئی ہیں، تو اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے، صحت بھی ہو سکتی ہے، اور جو بھی کوئی چیز بیان کرتا ہے وہ اس کو اپنے ذہن سے بیان کرتا ہے یا اپنی انفارمیشن کے لحاظ سے بیان کرتا ہے، اور پھر وہ آتے آتے اس کی کیا سے کیا حیثیت ہو سکتی ہے۔ تو اس میں بڑے فائدے کی چیزیں بھی اس تاریخ میں ملتی ہیں، اور بعض ایسی چیزیں بھی ملتی ہیں جو آپ کے ذہن کو یا آپ کی بات کو دوسری طرف لے جاتی ہیں۔ تو اس لیے کرنا کیا چاہیے؟ یعنی کیا اس کو بالکل نظر انداز کر دینا چاہیے؟ نہیں، کرنا یہ چاہیے کہ جب کتاب خود اپنے آپ کو بیان کر رہی ہے، وہ ایک کتاب ہے، تو آپ پہلے تو کتاب کے پاس جائیے، کتاب کیا کہہ رہی ہے، جملہ کیا بول رہا ہے۔ مثال کے طور پر اس کو ایک اور ادنا مثال سے سمجھ لیجئے، بڑی مثال نہیں، ادنا مثال سے، یعنی علامہ اقبال کی ایک شاعری ابتدائی ہے، ایک شاعری بعد کی ہے۔ اسی طرح مثلا غالب کی شاعری کے 2 حصے ہیں، ایک شاعری وہ ہے کہ جب وہ اس وقت مسلمانوں کی حکومت قائم تھی، اور ایک یعنی انڈیا پر مغلوں کی حکومت قائم تھی، اور وہ بادشاہ کے دربار کا ایک باقاعدہ رکن تھا، اور ایک زمانہ وہ ہے کہ جب غدر ہو گیا، حکومت ختم ہو گئی، بادشاہ کو قید کر لیا گیا، اور اس کے بعد بھی غالب زندہ موجود ہے۔ تو یہ دونوں حصے موجود ہیں، یہ تاریخ میں بھی موجود ہیں۔ اچھا، اب یہ کیسے ہم طے کریں گے؟
ایک تو ہم طے کریں گے خارج سے، ہسٹری سے، لیکن ہر شعر کے ساتھ تو نہیں لکھا ہوا کہ یہ جی اس تاریخ کو غالب نے یہ شعر لکھا تھا، یا علامہ اقبال نے اس زمانے میں یہ اشعار کہے تھے۔ وہ شعر پہلے خود بتا دے گا، وہ اپنا ماجرا، اپنا بیان خود سنا دے گا کہ وہ کہاں سے بولا جا رہا ہے، کہاں سے پیغام دے رہا ہے۔ تو یہ ادنا مثال ہے، یہ کم تر مثال ہے۔ تو لیکن قرآن مجید میں بھی یہی معاملہ ہے، اس کو اسی لحاظ سے دیکھیے کہ قرآن مجید کے اندر بھی قرآن خود بتا رہا ہے، یعنی مثال کے طور پر جہاں طلاق کے قوانین آئے ہیں، جہاں شریعت کی مختلف چیزوں کو بیان کیا جا رہا ہے، تو ہمیں یہ کسی روایت سے ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ مدنی سورہ ہوگی یا مکی سورہ ہوگی۔ وہ قانون خود بتا رہا ہے کہ اس کا تعلق ریاست سے ہے، اس کا تعلق مسلمانوں کے نظم سے ہے، تو اس لیے اس کو لازماً مدنی ہونا چاہیے، اس کو مکی نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو خود زبان ہے یا قرآن مجید کی اپنی زبان ہے، وہ اس کو بتا دیتی ہے۔ یہ چیز موجود ہو تو ہم جو خارجی دلائل ہیں ان سے مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی چیز اگر انٹرنل دلائل کو سپورٹ کر رہی ہے تو وہ پھر تو بالکل ٹھیک ہے، ہم ان کو قبول کر لیں گے اور اس انفارمیشن کو ایڈ بھی کر لیں گے۔ لیکن اگر قبول نہیں کر رہی تو پھر اس کو رد کر دیں گے، کیونکہ فیصلہ جو ہے وہ اس کتاب نے کرنا ہے، یعنی اس کتاب نے اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے، اس نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کرنا جو مستند نہیں ہے، جو اس طریقے سے ہم تک پہنچی نہیں ہے، جس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے یا آپ کے صحابہ کی بات ہے، تو وہ فیصلہ کن نہیں ہو سکتی اس کے اوپر، بلکہ اس کو فیصلہ کرنا ہوگا۔ تو یہ اگر آپ کے ذہن میں علماء نے جو ہمارے مدرسے کے لحاظ سے، جو ہمارے روایتی مدرسہ فکر جو تفسیر کا ہے، اس میں جو ایک بڑی غلطی ہوئی ہے وہ یہی ہوئی ہے، اور جس کو توڑا ہے حمید الدین فراہی نے۔ انہوں نے اس کو توڑا ہے اور یہ کہا ہے کہ قرآن کو قرآن ہی کی بنیاد پر سمجھا جائے گا، اور باقی جو خارج میں پڑی ہوئی چیزیں ہیں ان کو اس پر پرکھ کر دیکھا جائے گا کہ وہ ٹھیک ہیں یا وہ ٹھیک نہیں ہیں، نہ کہ ان کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے گی۔ تو یہ میں نے اصولی بات آپ کے سامنے رکھ دی۔ اور جہاں تک وہ حضرت ابو بکر کے حوالے سے روایت کا تعلق ہے، تو وہ یعنی وہ اس پر بھی ایک طریقے سے منطبق ہو سکتی ہے، یعنی ایک عارف جو ہے وہ اللہ کے دین کو جاننے والا، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق رکھنے والا، تو وہ دین کو سمجھنے والی ہستی ہیں، تو وہ ان کو یہ خیال آ سکتا ہے کہ اب بہت زیادہ عرصہ نہیں رہا، خدا کا یہ فیصلہ آ گیا ہے کہ اب جو ہے وہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اور اب ہمیں ہجرت کا حکم بھی آ گیا ہے، ہم یہاں سے نکل بھی رہے ہیں۔ یہ تو طے ہے کہ اللہ کے رسول نے غالب آنا ہے، اور جب اللہ کا رسول غالب آ جائے گا، وہ 2 سال لگتے ہیں، 4 سال لگتے ہیں، 10 سال لگتے ہیں، بہرحال وہ ایک متعین وقت ہے، وہ زیادہ دور نہیں ہے۔ جب وہ ہو جائے گا تو پھر ظاہر ہے یہی ہوگا کہ اللہ کا پیغمبر رخصت ہوگا۔ لیکن اس میں بھی پھر یہ تردد پیدا ہو جاتا ہے یا سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ انسان کو اپنا نہیں پتہ ہوتا تو دوسرے کے بارے میں کیسے فیصلہ کر سکتا ہے۔ لیکن اس روایت کی یا اس بات کی یہ تعویل کی جا سکتی ہے کہ اس کو اس جگہ سے بھی متعلق کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ میرا خیال ہے، اگر آپ اس پر کوئی مزید بات کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اگر کوئی اور سوال ہو تو، یا پھر ابھی تقریباً 10 بج گئے، 11 بج گئے، تو اگر آپ نے کلاس سیکشن شروع کرنا ہو تو میرے لیے تو اس کو کر سکتے ہیں۔ جی میں نہیں سمجھا، اگلا؟ جی اگر آپ نے وہ اگلا سیکشن شروع کرنا ہے میرے لیے کا، اچھا جی، کر سکتے ہیں۔ 11 بج گئے۔ سوالات میں سے پیچھے ایک پچھلی نشست میں ایک سوال کیا گیا تھا جس میں وقت کی کمی کی وجہ سے اس سوال کو میں ایڈریس نہیں کر سکا تھا۔ وہ اس سوال پر ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں، اس کے ضمن میں اگر کوئی سوال ہوا تو ٹھیک ہے، نہیں تو اسی کو آپ میرے لیے کے برابر سمجھ کے اس کو قبول کر لیں۔ تو وہ سوال بچوں کے حوالے سے یہ تھا، کسی بہن نے یہ سوال کیا تھا کہ بچے جو ہیں وہ سٹریس میں، ایجوکیشن کی وجہ سے بہت زیادہ سٹریس میں رہتے ہیں، اور یہ ان کے لیے بھی اور گھر کے ماحول کے لیے بھی ایک تکلیف کی بات ہے۔ تو وہ سٹریس، ظاہر ہے کہ ہمارے ملک میں اس طرح کی خبریں بھی آتی ہیں،
جو سٹریس کے بعض نتائج ہیں اس کا بھی اظہار ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سوال تھا کہ، اور ان کا سوال یہ تھا کہ اس میں ان کو کیا رہنمائی دی جائے، کیسے ان کو اس چیز سے نکالا جائے۔ تو اس میں جو اگر میں سوال صحیح سمجھا ہوں اور میری یادداشت میں ٹھیک طرح موجود ہے تو اس کو میں مختصر طور پر عرض کر دیتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹریس کو سمجھ لینا چاہیے۔ سٹریس مثبت بھی ہوتا ہے اور منفی بھی ہوتا ہے، یعنی ایسا سٹریس جو فائدہ مند ہے انسان کے لیے، اور ایسا سٹریس جو نقصان دہ ہے انسان کے لیے۔ تو یہ دونوں اس کے پہلو ہو سکتے ہیں۔ میں اس وجہ سے یہ کہتا ہوں کہ اصل میں سٹریس کو اگر آپ تھوڑا سا سمجھ لیں کہ تو پھر اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ سٹریس کیا چیز ہے، یعنی کیا ہوتا ہے جب انسان سٹریس میں آتا ہے، کیوں آتا ہے۔ آپ تمام معاملات کو دیکھ لیں، وہی انسان سٹریس میں آتا ہے، وہی انسان گھبراہٹ میں آتا ہے، وہی انسان اس جگہ پر آتا ہے کہ میں پریشان ہوں، مجھ سے کچھ ہو نہیں پا رہا۔ تو یہ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں میں اس چیز کو دیکھیں گے، سٹریس کو دیکھیں گے، اس ٹینشن کو دیکھیں گے، کن لوگوں میں دیکھیں گے؟ وہی لوگ ہوں گے جن کے اندر ذمہ داری پائی جاتی ہوگی۔ کبھی غیر ذمہ دار انسان کو عام طور پر آپ سٹریس میں نہیں دیکھیں گے، یعنی وہ لیڈر ہے، جو لیڈر قوم کا خیر خواہ ہوگا اس کو سٹریس ہوگا، اپنی قوم کے حوالے سے بھی پریشانی ہوگی، کوئی مسائل پیدا ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ آ گیا ہے، جیسے اس وقت ملک کے اندر سیلاب کا مسئلہ پیدا ہوا ہے پاکستان کے اندر۔ تو یہ اس وقت جو ہمارے لیڈران ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ باعث سٹریس ہونی چاہیے بات، باعث پریشانی ہونی چاہیے بات، لیکن اگر آپ کو اس موقع پر وہ سٹریس لیس نظر آئیں، اس جگہ پر نظر آئیں کہ ان کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک واقعہ ہے جو ہو رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ذمہ داری کی جگہ پر نہیں کھڑے ہوئے۔ تو سٹریس اسی انسان کو ہوتا ہے، پریشانی اسی انسان کو ہوتی ہے۔ کسی انسان کی نماز چھوٹ جائے، کسی انسان کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کنسرن ہے اس نماز کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کسی دوسرے انسان کے ساتھ زیادتی ہو جائے، اس کے نتیجے میں وہ پریشان ہو جائے، تو یہ پریشانی اس کے لیے محمود ہے، فائدہ مند ہے، کیونکہ پھر یہی سٹریس اس کو اگلی غلطی کرنے سے روکے گا۔ اسی طرح جن لوگوں کے ہاں اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے، کامیابی کے لیے، وہ کامیابی کسی بھی فیلڈ کی ہو سکتی ہے، تعلیم کی، اپنے مشن کی، کسی اور چیز کی، اس کا اگر وہ سٹریس نہیں لیں گے تو وہ اتنا زور لگائیں گے نہیں۔ سٹریس ہی یا یہ جو طلب ہے آگے بڑھنے کی، یہی تو اصل میں اس کے اندر زور لگانے کی قوت پیدا کرتی ہے، اور اس کے اندر وہ سٹریس اور وہ زور پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ پریشانی پیدا کرتی ہے، وہ کنسرن پیدا کرتی ہے جس کے نتیجے میں وہ پھر ایفرٹ کرتا ہے، وہ اپنے زیادہ سے زیادہ کیے ہوئے کو کم سمجھتا ہے اور زیادہ ایفرٹ کرتا ہے۔ تو اس لیے سٹریس کا حقیقی پہلو اگر دیکھیں تو یہ غلط نہیں ہے، یہ محمود چیز ہے، اور بچے اگر اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے، اپنے مقاصد کے حوالے سے، اپنے ٹارگٹس کے حوالے سے، جو بھی اس وقت ظاہر ہے کہ بچے اگر کوئی پڑھتے ہیں تو ان کا بنیادی مقصد تعلیم ہی ہوتا ہے، تو اس تعلیم کے حوالے سے اگر سٹریس میں آتے ہیں، اس کو ٹارگٹ کرتے ہیں، تو اس کا مثبت پہلو ہے، اس لیے اس کو اصلاً اس سے پریشانی کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا جو منفی پہلو ہے وہ کیا ہے کہ کوئی بھی کنسرن، کوئی بھی چیز جو ہے وہ جب ایک حد سے تجاوز کرتی ہے، یعنی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن ذمہ داری کو بیماری تو نہیں بننا چاہیے۔ کوئی بھی چیز جب حد سے تجاوز کرتی ہے، انسان کے نارمل رویے سے آگے چلی جاتی ہے، یعنی مثال کے طور پر تعلیم کے ساتھ اتنا زیادہ، یا اپنے کاز کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ آپ کا اتنا زیادہ کنسرن پیدا ہو گیا کہ آپ ماں کو بھول گئے، آپ باپ کو بھول گئے، آپ جو دیگر ذمہ داریاں، یعنی ایک ذمہ داری کو آپ نے اتنے زیادہ اپنے اوپر طاری کر لیا کہ دیگر جو ذمہ داریاں، آپ اپنی صحت کی ذمہ داری، باقی اور جو ذمہ داریاں ہیں، دین کی ذمہ داری، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی ذمہ داری، اور جو ذمہ داریاں دیگر جو سٹریسز ہیں وہ جو تقاضا کرتے ہیں، ان کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں۔ تو ایک تو یہ اس کی غلطی ہے کہ بعض اوقات ہم
ایک ہی چیز کے اندر اتنے زیادہ مستغرق ہو جاتے ہیں، غرق ہو جاتے ہیں کہ دوسری چیزوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتے ہیں، جو دوسری ذمہ داری ہیں ان سے اپنے آپ کو اوجھل، اپنی آنکھوں کو اوجھل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ایک تو یہ پہلو ہے منفی، اور دوسرا اس میں جو پہلو ہے کہ بعض اوقات جو منفی پہلو ہے، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جب آپ سٹریس کو ایک حد سے زیادہ اپنے اوپر طاری کرتے ہیں تو آپ اس محنت جو آپ نے کی ہوتی ہے، جو آپ اس کے لیے رزلٹ پروڈیوس کرنا چاہتے ہیں، وہ پروڈیوس ہو نہیں پاتا، کیونکہ آپ ریلیکس نہیں ہوتے۔ یعنی جتنا باڈی ہے، آپ کا دماغ ہے، وہ بھی باڈی کا حصہ ہے، تو ریلیکس کرنا ضروری ہے اس سٹریس کی موجودگی میں۔ تو اس کے لیے مختلف طریقے اختیار کرنے چاہیے، اپنے آپ کو تھوڑا سا ایوائڈ کرنا چاہیے، اس ماحول سے نکال لینا چاہیے، اپنی تربیت کرنی چاہیے، اس میں پیرنٹس کو رول پلے کرنا چاہیے، ان کی دیگر ایکٹیویٹیز، اس میں بچوں کے لیے خاص طور پر کھیل، یعنی جو جسمانی کھیل ہے، یہ ایکسرسائز، اس نوعیت کی چیز بہت مفید ہو سکتی ہے اگر وہ اس کو اختیار کریں۔ تو یہ اور پھر اس میں ایک اور جو یعنی آپ حد سے جب تجاوز کرتے ہیں تو اس کا ایک اور نقصان ہے، جو نقصان ہمارے ملک میں بھی اور بھی جگہوں پر دیکھنے میں آتا ہے، کہ پھر انسان جب اس کو اتنی وہ وابستگی پیدا کر لیتا ہے اپنی کاز کے ساتھ، اپنے مقصد کے ساتھ یا اپنے گول کے ساتھ، کہ اگر وہ اس کو اچیو نہ کر پائے کسی بھی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، نہ اپنی کامیابی میں پورا نہ اترنے کی وجہ سے، اتفاق سے کوئی ایسی چیز درمیان میں آ گئی کہ وہ رزلٹ نہیں آ سکا اس سطح کا، یا رزلٹ تو آ گیا لیکن 2-3 نمبر سے اس کا میرٹ نہیں بن سکا، تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ پھر خدا نخواستہ ڈپریشن میں جا سکتا ہے، مایوسی میں جا سکتا ہے، جو زیادہ نقصان دہ ہے۔ تو اس لیے یہ اگر انسان فیصلہ کر لے کہ میں نے اپنی ایفرٹ کرنی ہے، پورے سٹریس کے ساتھ کرنی ہے، پورے زور کے ساتھ کرنی ہے، لیکن اس کو چھوڑ دینا ہے اللہ کے اوپر۔ یعنی وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ توکل کا یہ مقصد ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر اس خنجر کی تیزی کو مقدر کے حوالے کر۔ یعنی ہمارا کام یہ ہے کہ ہم بھرپور طریقے سے اپنے خنجر کو تیز رکھیں، جو بھی ایفرٹ ہے اس میں کوئی کمی نہ آنے دیں، اور اس کے بعد بڑے اطمینان کے ساتھ، پوری دلجوئی کے ساتھ، پورے اطمینان قلب اور ذہنی یکسوئی کے ساتھ اس بات کو اللہ کے حوالے کر دیں کہ یہ پروردگار، میں نے اپنا کام کر دیا، میں اس فیلڈ میں جانا چاہتا ہوں، میں نے اپنی ایفرٹ لگا دی، میں نے کوشش کر دی، ہو سکتا ہے کہ آپ نے میرے لیے کوئی اور دروازہ یا کوئی اور راستہ چن رکھا ہو، تو اگر میرے لیے بہتر یہی ہے تو دروازے کھول دے، اور بہتر نہیں ہے تو میں پھر دوسری جگہ پر ایفرٹ کرنی شروع کر دوں گا۔ اور میری زندگی تو ہے ہی ایفرٹ کا نام، اور چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے اندر میں نے اپنی اس دنیاوی کامیابی کے لیے بھی کوشش کرنی ہے، اور آپ کے پاس جب میں نے پہنچنا ہے تو وہاں پر آنے کے لیے بھی اسی دنیا کے اندر کوشش کرنی ہے۔